السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 18ویں پارے کے کوئز کے آنسرس کے ساتھ ہم آج حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلا کویسچن ہمارا سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 سے 5 میں اس کا بنتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، یعنی وہ کام جو ان کو کہا گیا تھا انہوں نے کر گزرے۔ وہ کیا ان کی خصوصیات کیا ہیں کہ وہ اپنی نمازوں میں خاشعون یعنی دل سے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے خوف سے وہ اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کا خوف ان کے پورے جسم پر ان کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی حضرت عائشہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں ادھر ادھر جھانکنے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ شیطان کا انسان کی نماز پر ڈاکہ ہے۔ تو خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پوری توجہ سے، پوری ایمانداری سے نماز ادا کریں اور کسی قسم کی کوئی بے جا حرکت نہ کریں۔ اور وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں، لغو یعنی ہر وہ بات جس میں انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، بے مقصد قول اور فعل ہر اس میں آ جاتا ہے جس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لغویات میں پھر وہ سارے ٹک ٹاک کے ریلز اور جو ڈب سمیش کرتے ہیں، یہ ساری لغویات میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لغو ان سے اعراض ان لوگوں کی عادت ہے جن کی اتنی اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس جن کو عطا کرنی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام آدمی کے اسلام کے حسن میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو کہ جس کا اس کو فائدہ نہیں ہے، جو بے مقصد ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نے عباد الرحمن کی صفت یہ بتائی ہے کہ جب وہ بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت گزر جاتے ہیں، خواہ وہ فزیکل انوائرمنٹ میں ہو یا اب موبائل انٹرنیٹ کے استعمال کے بعد جب آپ فیس بک، یوٹیوب اور اس طرح سے انسٹاگرام یہ چیزیں جب دیکھتے رہتے ہیں تو ان میں جو بے مقصد غیر ضروری کانٹینٹ ہیں ان میں سے باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ اور جنت کی خوبی یہ ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، اس میں وہ لغو اور گناہ کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ اور وہی ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ جو چیز جس سے مال بڑھ جاتا ہے، اس کا لفظی مطلب طہارت کے لیے ہے، اور یہاں پر زکوٰۃ فاعلون کے میننگ میں آیا ہے، یعنی ان کی لائف سٹائل ہے کہ وہ مسلسل اپنے آپ کو تزکیہ کرتے رہتے ہیں، مسلسل اپنے آپ کو گروم کرتے رہتے ہیں، یعنی مسلسل اپنے آپ کی بہتری کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور وہی ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ پاک دامنی ان کے کردار کا خاصہ ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کے اور وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، یعنی یہ لوگ کمیٹڈ بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے کمٹمنٹس پورے کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ پہلی صفت نماز مومنین کی فلاح سے شروع ہوئی تھی، نماز کے خشوع سے، اور مومنین کی صفات کا اختتام ہوا ہے نماز کے حفاظت پر۔ تو یعنی مومنین کے لیے جو جنت الفردوس میں جانے والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں حد درجہ محتاط ہوں، ان کو وقت پہ ادا کریں اور ان کی خوب حفاظت کیا کریں۔ اس کے بعد اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فردوس کے اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔ اور فردوس جنت، یاد رہے، یاد دہانی کے طور پر، فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، جن سے اوپر فردوس کے اوپر جنت میں کوئی اور جنت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند حصہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ یعنی طول و عرض کے اعتبار سے وہ جنت کے عین درمیان میں ہے اور بلندی کے اعتبار سے سب سے بلند منزل میں ہے۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ کوئز کا کویسچن نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 17 ہے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم کبھی بھی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔
پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا، پھر اس کو نطفہ بنایا، پھر اس کو محفوظ ٹھکانے پر رکھا، پھر اس سے جیسا کہ ہم نے پچھلے اس بارے میں بھی پڑھا تھا قطرے سے جمع ہوا خون بنایا، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اس کی صورت گری کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل پیدا کیے، بتائی اور فرمایا کہ اس سارے مرحلوں سے گزر کر تم مرنے والے ہو، یعنی ایک وقت آئے گا کہ تمہارے جسم کا نام و نشان تک نہیں رہے گا، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، کیونکہ یہ وہ کام تھا جس کو کافر امر محال خیال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بھی واضح طور پر فرمایا کہ یہ امر محال نہیں ہے، تمہیں عدم سے وجود بخشنے والا تمہارا رب تمہارے گلے سڑے وجود کی ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ تمہیں انسان بنانے پر قادر ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنا دیے، اور ہم تمہاری پیدائش سے غافل نہیں۔ 7 راستے کون سے؟ یعنی کہ آسمان جو ہے یہ چھت بھی ہے، لیکن جب اس کو اوپن کیا جاتا ہے تو اس میں دروازے اور راستے بن جاتے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اندازے کے تحت۔ یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق میں ایک قدر کا لفظی مطلب اندازہ بھی ہے اور قدر کا لفظی مطلب وقت بھی ہے۔ تو اپنے ٹائم پہ بارشیں ہوتی ہیں اور ایک خاص میجرمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر اس ایسٹیمیشن سے وہ بارش زیادہ ہو جائے تو طوفان نوح ہمارے سامنے اس کی عمدہ ترین مثال ہے۔ اللہ نے زمین سے آسمان سے جو پانی اتارا اس کو ایک پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ اتارا اور اسے زمین میں پھر ٹھہرایا۔ پانی اگر زمین جذب نہ کر لے تو وہ پھر کیا ہو، وہ تو زمین کے اوپر ہی رہے اور وہ پھر نقصان کا باعث بنے، مچرات حشرات الارض۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی اس کی قدرت اور حکمت ہے کہ خشک زمین کے اوپر بارش برستی ہے، پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور زمین نرم ہو جاتی ہے، اور ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ اور اس پانی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور وہ مٹی میں چلا گیا، پھر اس کے ساتھ اس کے لیے کھجور، انگوروں کے کئی باغ، لذیذ پھل، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ چیزیں پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو پانی پھر کیا ہو گیا؟ پانی تمام زندہ چیزوں کے لیے بیس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کو تم کھاتے ہو۔ اور پھر ایک درخت بھی ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ یعنی یہ کون سا درخت ہے؟ یہ زیتون کا درخت ہے، کیونکہ زیتون کا درخت ایک پاک اور مبارک درخت سے نکلتا ہے، اور اس کے بعد اس کے کثیر فوائد ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ زیتون کا کھانا اور زیتون کتنی زبردست چیز ہے۔ تو ایک وہاں پر جو شام کی سرزمین سے نکلنے والا زیتون ہے وہ اور بھی عمدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے اور تمہارے چوپائیوں کے لیے عبرت ہے کہ چوپائے جو ہیں ان کے پیٹ میں دودھ، ان کے پیٹ میں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، اور اس میں سے تمہارے لیے خالص دودھ نکلتا ہے اور جسے تم کھاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی لمبی لسٹ ہے جو یہاں پہ اللہ بتا رہا ہے، اور ان پر یعنی ان 4 پایوں پر اور ان کی اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو، کیونکہ جس دور میں قرآن نازل ہوا تھا اس دور میں سواری اور بار برداری کے لیے جانوروں کا استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر اللہ نے فرمایا کشتیوں پر سوار ہوتے ہو۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھو اور پھر اس پر اللہ کا ہی شکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے پھر حضرت نوح کا قصہ بیان کیا، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرنے والے نہیں ہو؟ یعنی توحید اور قیامت کے دلائل کے بعد، اپنی عظیم الشان نعمتوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ قومیں جو اللہ کے رسولوں کا انکار کرتی ہیں اور ان کو جھٹلاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور اللہ اپنے رسولوں کی نصرت اور مدد فرماتا ہے۔ اللہ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال سے ہمیں یہ بات سمجھائی، تو اس کی قوم میں سے اس کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ تمہارے جیسا ایک بشر ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے۔ تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ اللہ کی طرف سے خیر خواہ ہمارے لیے خیر خواہی کا پیغام لائے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم کوئی فرشتے اتار دیتا، ہم نے یہ پہلے اپنے باپ دادا میں تو کبھی بھی نہیں سنا۔
اس طرح کی جو بد اخلاقیاں اور بدتمیزیاں اور ریجیکشنز ہیں یہ ہر نبی نے برداشت کی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے اپنے سگے رشتہ داروں نے، قرابت داروں نے تکلیف دی تھی۔ ان کے اپنے چچا نے کہا تھا تبت یدا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ یہ اس دنیا میں حق کو لے کر کھڑے ہونے والے لوگوں کو یہ سلسلے برداشت کرنے ہی پڑتے ہیں، ذہنی اور جسمانی ٹارچر کے۔ یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی جسے ایک جنون ہے تو اس وقت تک اس کے بارے میں انتظار کرو، یعنی یہ کہ یہ بہتان ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ ہم نے ایسی بات کسی بھی پہلی مذہب اور پہلے باپ دادا کی زبان سے نہیں سنی، اس لیے اس کے معاملے کے سپرد کر دو اور اس کی بات پر دھیان نہ دو، یہ بیوقوف اور پاگل شخص ہے۔ تو حضرت نوح نے کہا اے میرے پروردگار، انہوں نے میری تکذیب کی ہے تو میری مدد فرما۔ تو ہم نے وحی کی، کیا وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے حکم کے مطابق کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور جوش مارنے لگے تو ہر چیز میں سے 2 قسمیں یعنی نر اور مادہ دونوں کو اپنے گھر والوں کو اس میں داخل کر لے، مگر اس میں جن پر وہ بات پہلے سے طے ہو چکی، مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا، جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ یقیناً غرق کیے جانے والے ہیں۔ تو یہاں پر پھر ان کو سارا پروسیس سمجھا دیا گیا، اس کشتی کو بنانے کا، اس کے تختوں کو کاٹنے کا، ان کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تعمیر کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اور جب تو اور تیرے ساتھ کے لوگ کشتی پر سوار ہو جائیں تو پھر یہ کہنا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کشتیاں ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی رحمت اور احسان کیا ہے۔ اور پھر کہہ دے اے میرے پروردگار مجھے بابرکت اتار دے، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، یعنی مجھے کسی ایسی جگہ پر اتارنا جو برکتوں والی ہو، کیونکہ مجھے تیرے سے زیادہ اور کسی سے امید نہیں کہ جو مجھے برکت دینے والا ہو۔ تو اس سے مطلب پھر یہ ہے کہ سوار ہوتے وقت کوئی تکلیف نہ ہو، جہاں اترے وہاں کوئی آفت نہ آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے، قل رب اخرجنی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے نبی کہہ دے داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ عطا فرما۔ تو ان دعاؤں کو زبان گھر سے نکلتے وقت، گھر سے جاتے وقت ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں۔ یہ دنیا اور آخرت کی بابرکت منزل کے ساتھ ہماری اصل منزل جنت کے لیے بھی دعا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یاد رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ دوبارہ یاد کریں، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جب بھی کبھی کسی جگہ پر آپ جائیں، کسی کے گھر میں رہیں، کسی کی کوئی ہوٹل میں رہیں، تو آپ یہ دعا ضرور پڑھائیں۔ کوئز کا کوسچن نمبر 5 ہے اور آیت نمبر ہے 35۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ وعدہ دیتا ہے کہ بے شک جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں بن گئے تو تم ضرور نکالے جاؤ گے؟ یہ دوری ہے، بعید از قیاس ہے، بہت بعید از قیاس ہے یہ بات جو تم کہہ رہے ہو۔ ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور یہ یعنی کہ ان کا عقیدہ آخرت تھا۔ تو دونوں چیزیں اللہ نے بتا دیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا جو اللہ کے بارے میں اعتقاد تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اور آخرت کے دن کے بارے میں جو ان کا اعتقاد تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو بالکل بعید از قیاس بات کہا کہ یہ بالکل ایک بات ہماری عقل اور سمجھوں سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جس پر کوئی جنون ہے، جو پاگلوں والی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو ریجیکشنز دیکھیے نبیوں کی، کیسے اللہ تعالیٰ کے اس جلیل القدر نبی کے بارے میں لوگوں نے ٹرولنگ کی، ان کو کیسے ریجیکٹ کیا۔ اور پھر قال رب انصرنی بما کذبون، اب جب ان کا دل ٹوٹ گیا اپنی قوم کو
بلا بلا کے اللہ کے راستے کی طرف، تو پھر انہوں نے اللہ ہی سے دعا مانگی کہ اللہ میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، میری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا یہ تھوڑی ہی مدت میں ضرور پشیمان ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چیخنے پکڑا تو انہوں نے ان کو کوڑا کرکٹ، ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ تو ظالم لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایکچولی وہ کوڑا کرکٹ تھے، اور اس لیے لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھ بڑی کوئی چیز رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کی اصل حقیقت تھی ان کے مطابق، کوڑا جب ادھر ادھر بکھر جاتا ہے اور ان کو آپ اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر میں پھینکتے ہیں، تو وہ جس انسان کے دل میں توحید نہیں ہے، جس انسان نے اپنے سسٹم کو، انٹرنل سسٹم کو خراب کر لیا ہے، جو اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانتا، جو ہدایات کے مطابق کام نہیں کرتا، کرپٹ ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی وقت کوئی نہیں ہے، وہ کوڑا کرکٹ ہے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ اس کے بعد جو اگلا کوسچن آ جاتا ہے ہمارے پاس، 6 کوسچن ہے اور 57 آیت کریمہ سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ 57 آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے مؤمنین کی کچھ صفتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اس کی دوزخ سے ڈرتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر وہ لوگوں سے میں فسق و فجور کرنے سے اور غلط کام کرنے سے، حرام کھانے سے، ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر ہم نے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتے، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ جلی نہ خفی، اللہ کے لیے اپنے ہر عمل کو خالص کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہر کام جو وہ کرتے ہیں اس کو کرنے کے بعد بھی وہ خوفزدہ رہتے ہیں کہ کہیں یہ قبول ہو کہ نہ ہو، اور یہ کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو پتہ نہیں عمل کافی ہوگا کہ نہیں کافی ہوگا۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ اپنی عبادت پر، اپنے علم پر، اپنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر تکبر یا فخر نہیں وہ کرتے، بلکہ وہ عاجز اللہ کے بندے ہوتے ہیں، نیک عمل کر کے بھی عاجزی کرتے ہیں، خود پسندی کا شکار نہیں ہوتے، ججمنٹل نہیں ہو جاتے کہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور اسی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن پہ آ جائیے۔ ہمارا کوسچن بنتا ہے کوئز کا 71 آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو یقیناً سب آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے بگاڑ کا شکار ہو جائیں، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں تو وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں کے ساتھ جو مذاق کرنے والے لوگ ہیں اپنے آپ کو بڑے سمارٹ سمجھتے ہیں، اور وہ جو ان کی ججمنٹس ہیں ان کو بھی بڑا زبردست سمجھتے ہیں، رسولوں کی بات نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے بیچارہ، اس کا شعور کام نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی خواہشات نے ان کے دماغ میں یہ باتیں ڈال رکھی ہیں۔ اچھا، ان کی خواہشوں کے پیچھے اگر حق چل پڑتا تو زمین و آسمان کے سارے نظام بگڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زمین و آسمان کے سارے سلسلے تباہ ہو جاتے، کیونکہ ملکوں مطلب آپ دیکھیں کہ قانون سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، موسم کب آتے ہیں، ہوائیں کب آتی ہیں، آسمان اور زمین کا پورا ایک نظام ہے جو اللہ نے مینیج کیا ہوا ہے۔ ایک انسانی نیچر کا اپنا لا ہے جس پر تمام دنیا کے انسان متفق نہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اسی وجہ سے جب انسانوں کو فری ول اور دی جاتی ہے تو جو وہ اپنے حساب سے اصول بناتے ہیں وہ تباہ و برباد، وہ ان کے معاشروں میں فساد ہی کا باعث بنتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سعودی نظام کا جو ایک نظام ہے، آپ دیکھ لیں جو فیملی سسٹم ویسٹرن سوسائٹیز نے خود اڈاپٹ کیا ہے، آپ دیکھیں تو ان کے وجہ سے ان کی سوسائٹیز میں فساد ہے۔ اچھا، جو اس کے بعد اگلی جو ہمارا کوئز کا کوسچن ہے وہ بنتا ہے 8 اور 78 سے کوسچن کا آغاز ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ارشاد فرمایا، یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی کچھ دلائل بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔
کفار کو اللہ تعالیٰ غائب کر کے اپنی تمام نعمتیں احسانات یاد کروا رہا ہے تاکہ وہ اپنی آنکھیں کھول کر اللہ تعالیٰ کی احسانات کو یاد کریں، اور وہ چیزیں ریفر کی جا رہی ہیں جو کہ ڈینائی نہیں کوئی کر سکتا۔ کان، آنکھیں، دل، دماغ، جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، جس نے تمہیں زندگی اور موت دی، جس نے رات اور دن کو پھیر پھیر کر لے کر آیا، اور پھر لیکن انہوں نے وہی بات کی، اتنی اللہ تعالیٰ کے دلائل دیکھنے کے بعد، اللہ کی ذات کے تعارف کے باوجود کہتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، یہ وعدہ تو ہمارے باپ دادا کو دیا گیا تھا، اور یہ تو بس پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو اے نبی ان سے کہیے، اچھا وہ جو سب کچھ زمین میں ہے ان سے پوچھو وہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ یہ زمین کی ایک ایک چیز، پہاڑ، یہ پر رونق وادیاں، یہ دریا، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ پھول، یہ پودے، یہ پتے، یہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا نا۔ وہ کہیں گے اللہ کا۔ پھر اللہ ان سے پوچھیں، اچھا آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ رب مطلب ہر چیز کو پروان چڑھانے والا، اس کو مینیج کرنے والا، اس کے کھانے، اس کے روزی روٹی کا اہتمام بہم پہنچانے والا، اس کو عدم سے وجود بخشنے والا، اس کی مختلف سٹیجز سے گزار کر اس کو اوج کمال تک پہنچانے والا۔ وہ کہیں گے اللہ، کہ یہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اچھا پھر ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ملکوت و کل شیء، مکمل بادشاہی ہے، مکمل بادشاہی ہے ہر چیز کی، اور جب وہ پناہ دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کی کامل حکمرانی ہے، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ اللہم مالک الملکی تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو وہ کہیں گے اللہ، اللہ عزت و ذلت کا مالک، اللہ بادشاہی کا مالک، اللہ رات کو دن میں لاتا، اللہ دن سے رات کو نکالتا، لیکن وہ لوگ اللہ کو پہچان کر یہ کہ کائنات کے ایک ایک ذرے پر اللہ کی لیجسلیشن ہے، اس کی اتھارٹی ہے، اس کا تصرف ہے، اس کا حق ہے، اس کا اختیار ہے، پھر اللہ کی نہیں مانتے، پھر کہتے ہیں، پھر اپنے ہی دل کی باتیں اللہ کے اوپر اس کو چسپاں کیے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے نہ کوئی اولاد بنائی، نہ کبھی اس کے ساتھ کوئی معبود تھا۔ اللہ نے فرمایا کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ اگر کوئی معبود ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ ہر معبود اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو لے کر دوسرے کے خلاف چڑھائی کر دیتا۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور لائق عبادت نہیں ہے۔ آیت نمبر 97 پہ آ جائیے۔ اللہ نے فرمایا دور کر دیجئے، ادفع باللتی 96 ہی احسن السیئہ، اچھی طریقے سے برائی کو مٹانے کے لیے کیا کریں؟ اس سے اچھی چیز لے آئیں۔ اگر آگ ہے تو اس کو پانی سے مٹا دیں، اگر کوئی غصہ ہے تو اس کو محبت سے مٹا دیں، اگر کوئی نفرت ہے تو اس کی جگہ پہ محبت لے آئیں، یعنی اس سے بہتر چیز لے آئیں۔ اگر معاشرے میں بیلنس خراب ہو رہا ہے نفرت سے تو اس کو ختم کر دیں محبت سے۔ ادفع، دور کر دیجئے برائی کو اچھائی سے۔ ہم جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کہہ میں شیطان کے وسوسوں سے، اس کے چوکے لگانے سے، اس کے کان میں آ کر وسپر کرنے سے، اس کے دماغ میں آ کر نیگیٹو خیالات ڈالنے سے، اس کے دماغ میں آ کر تانا زنی اور غیبت زنی کرنے سے، غصے پر ابھارنے والے جذبات سے، ان اکساہٹوں اور گھبراہٹوں سے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں نا آپ کے اندر کی، جو نیگیٹو انرجی ہے وہ شیطان آپ کے اندر بھرتا ہے۔ آپ نے اگر اپنے اندر پازیٹیو انرجیز کو بھرنا ہے تو پھر اللہ کی پناہ میں آنا ہی ہوگا۔ شیطان کی اس اکساہٹوں سے انسان کو وہ اکساتا ہے، وہ انسان کو غصہ دلاتا ہے تو وہ مجنون ہو جاتا ہے، وہ انسان کو خواہش میں اندھا کرتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ اللہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ آیت نمبر 101 اور سے 104 تک ہمارا کوسچن نمبر 11 بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب پھونکا جائے گا، یہ دیکھیں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کسی کو کوئی موت آتی ہے، جب موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ مجھے لوٹا، مجھے واپس بھیج دے، کیوں نہیں؟
لعلی اعمل صالحا، میں تاکہ اس کام میں جو میں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں کوئی اچھا ہی عمل کر لوں۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے، یہ صرف اس کی زبانی کلامی ایک بات ہے جسے وہ کہہ رہا ہے، اور اس کے پیچھے برزخ ہے اس دن تک جس دن تک وہ اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا اور جب سور پھونکا جائے گا اس دن ان کے درمیان کوئی رشتے داریاں کام نہیں آئیں گی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر دے دے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اور اپنے بھائی کو، اور اپنے خاندان کو جو اس کو پناہ دیا کرتا تھا، اور زمین میں سب لوگوں کو، پھر اپنے آپ کو بچا لے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان کو یہ ان کی سوچیں ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے اگلی آیت کریمہ میں آ جائیے، وہ کہیں گے جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، اور تو اس کو ہم یہی لوگ کامیاب ہیں، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ نقصان کیا، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے چہروں کو آگ جلسائے گی اور وہ اس پہ بد شکل ہو جائیں گے، کالی ہون، اوپر کا ہونٹ اوپر اٹھ جائے گا، نیچے کا نیچے ہو جائے گا، دانت باہر آ جائیں گے، چہرہ شدید بد شکل اور ڈراؤنا ہو جائے گا جیسے بکرے کی جلی ہوئی سری ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا میری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھیں؟ تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے اے اللہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم یقیناً ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا دفع ہو جاؤ، مجھ سے کلام نہ کرو، یہ اخسو ذلیل رہو، دفع ہو جاؤ۔ یہ لفظ کتے کو دھتکارنے کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جس شخص کو حقیر ذلیل قرار دے کر دور دفع کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دھتکارتے ہوئے فرمائے گا اسی جہنم میں ذلیل اور دفع دور ہو جاؤ اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اور پھر بعض روایات میں ہے کہ اس کے بعد ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور یہ ان کا آخری کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میں سے گفتگو نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے ایک بندہ یہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم ایمان لے آئے تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو تم ان سے مذاق اڑایا کرتے تھے، تمہیں میری ذکر نے بھلا دیا تھا حتیٰ کہ تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ آج جو انہوں نے صبر کیا ہے اس کے بدلے کے طور پر اللہ نے ان کو جنت دی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم سالوں کی گنتی میں کتنی مدت زمین میں رہے؟ صرف کچھ دن۔ وہ کہیں گے کچھ دن یا دن کا ایک حصہ؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں تم تھوڑا ہی عرصہ رہے ہو، کاش کہ تمہیں عقل ہوتی کہ تم اس تھوڑے عرصے میں اللہ کو راضی کرو گے تو پھر آخر تک اپنی مرضی کی زندگی گزارو گے۔ کیا تم یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اللہ ہے جو معبود برحق ہے اور اس کا کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب تو صرف اس کے پاس ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو اے تو کہہ دے اے میرے پروردگار تو بخش دے اور رحم فرما، بے شک تو سب سے بہتر رحم فرمانے والوں میں ہے۔ سورۃ نور۔ نیکسٹ کویسچن ہمارا سورۃ نور سے ہے، کویسچن نمبر 12 ہے، سورۃ نور کی آیت نمبر 2 ہے، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم پڑھنا۔ زانی مرد ہے اور زانی عورت، ان دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں بہت سے احکامات کو نازل کیا۔ سورت کا آغاز بہت ہی میٹر آف فیکٹ اور بہت ہی ٹو دی پوائنٹ انداز میں اللہ نے کیا ہے، کوئی اس میں تمہید نہیں۔ اللہ نے شروع کی ایک سورت، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کیا اور ہم نے اس میں اپنی واضح آیات اتاری تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زانی مرد اور زانی عورت دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے، یعنی ان پر تمہیں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے کوڑے مارتے وقت، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے۔ اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت بھی موجود ہونی چاہیے، یعنی کوارے مرد اور کوارے عورت کی جب وہ زنا کر لیں تو ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں سر عام لوگوں کے سامنے۔
سامنے، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ عبادہ بن ثابت نے روایت کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے دین کے احکام لے لو، اللہ نے ان عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی، کنوارا کنواری کے ساتھ زنا کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، اور شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور سنگسار ہے۔ اس سے اگلی آیت کریمہ میں پھر اللہ فرماتا ہے، جو آیت نمبر 3 ہے، کہ زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانی عورت سے، زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانی عورت سے، یعنی زانی اپنے زنا کو پورا کرنے کے لیے اپنی جیسی زناکار عورت کا ہی انتخاب کرے گا، اس کو کوئی نیک عورت تو نہیں ملے گی، یا آپ کوئی ایسی مشرک عورت مل جائے جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہو اور اپنے خاوند کی عزت میں بھی حفاظت نہ کرتی ہو۔ تو ان دونوں میں، مشرک اور زانی عورت میں، جو ایک چیز مشترک ہے وہ کیا ہے؟ بے وفائی۔ مشرکہ بھی اللہ کی بے وفا ہے، مشرک شخص، مشرک انسان اللہ کی محبت میں شرک کرتے ہوئے اللہ کی بے وفائی کرتا ہے، اور زانیہ عورت بھی اپنے خاوند کی لیے بے وفا ہے، تو بے وفائی اللہ کو نہیں پسند۔ اور زانی عورت مگر سے نہیں نکاح کرتا مگر کوئی زانی یا مشرک، یہ دونوں حرام کر دیے گئے ہیں مومنوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں، یعنی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کے بعد اپنے اس دعوے کی تصدیق کے لیے 4 گواہیاں پیش کرنی ضروری ہیں، اور وہ بھی مرد، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کو پتہ ہوں کہ یہ پوری طرح سے تحقیق کر کے وہ یہ گواہی پیش کریں گے۔ اگر ان کے پاس 4 گواہ نہیں اور وہ کسی کے کردار پر تہمت لگاتے ہیں تو پھر ان کو کوڑے مارے جائیں گے 80، یعنی تہمت، کسی کے کردار پر تہمت لگانے کی سزا ہے۔ اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو، وہی نافرمان لوگ ہیں، یعنی ان پہ حد قذف جاری کی جائے گی، 80 کوڑے، جنہوں نے کسی کی کردار پر تہمت لگائی لیکن ان کے پاس گواہ موجود نہیں تھے، اگرچہ کہ انہوں نے دیکھا بھی لیکن گواہ نہیں، تو ان کو یہ بات اوپنلی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یعنی آپ دیکھیں کہ اگر پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا بے حیا شخص ہوگا جس کو کہ لحاظ ہی نہیں ہے کسی کا، اور وہ لوگوں کے سامنے بے حیائی کر رہا ہے، تو وہ سنگسار ہوگا۔ اگر کسی شخص نے، کسی ایک نے، 2 نے دیکھ لیا ہے لیکن 4 گواہیاں پوری نہیں، تو ان پر حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 6 ہے ہمارے پاس، وہ مرد جو اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں لیکن ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے مگر وہ خود ہی ہوتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت، یعنی اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر خاوند نے اپنی بیوی کو بدفعلی کرتے ہوئے دیکھ لیا اپنے بیڈ روم میں اور اس کے پاس وہاں پر کوئی گواہ نہیں، تو وہ پھر 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے گا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے کہ اس کی بیوی زانیہ ہے، اور 5ویں دفعہ وہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور وہ عورت اپنے آپ سے سزا کو یوں ہٹائے گی کہ وہ اللہ کی 4 قسمیں کھائے گی کہ اس کا خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ وہ یوں کہے گی اگر وہ سچا ہے، یعنی کہ وہ اپنے اس دعوے میں کہ میری بیوی زانیہ ہے، تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہو۔ اس طرح سے دونوں اپنے اندر سے عذاب کو ختم کر دیں گے، اپنے اوپر سے اس تہمت کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم بہت نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے۔ یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو پریشان کرتا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب کا۔ سورۃ نور کی جو آیات ہیں نا، پہلی 18 آیات، وہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ اس واقعے کو بھی آپ کو جاننا چاہیے، مختصر سا بتاؤں گی آپ کو۔ حضرت عائشہ کی اپنی زبان سے ہی یہ واقعہ روایت کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں جاتے تھے تو اس وقت پھر ان کی عادت تھی کہ وہ قرآن دازی کرتے تھے، اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کے نام قرآن نکلا تو آپ کہتی ہیں کہ غزوہ بنی مستلق میں وہ آپ کے ساتھ گئیں، اور جانے کا طریقہ کار کیا تھا کہ اونٹ پہ خودج سا ہوتا تھا جس پہ ان کو بٹھایا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ خود بھی دبلی پتلی تھیں، بھاری بھرکم نہیں تھیں، تو وہ ایسے اس کو اس سمیت اٹھاتے تھے پھر نیچے رکھ دیتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ سارا جب غزوے سے فارغ ہو گئے اور واپس مدینہ جانے لگے تو قافلے کو کوچ کا
حکم دیا گیا۔ یہ اعلان سن کر میں اٹھی اور اپنی قضائے حاجت کرنے کے لیے گئی، اور جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے گلے میں اظفار نگینوں کا ایک ہار تھا وہ ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ میں اس کو ڈھونڈنے گئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر لگ گئی۔ اس دوران جو لوگ تھے انہوں نے ہودج اٹھایا اور لگا ان کو کہ میں اسی کے اندر ہوں، کیونکہ میں اس وقت بڑی کم سن سی تھی اور بالکل ہلکی پھلکی سی تھی۔ پھر جب میں واپس آئی میں نے دیکھا وہاں پہ کوئی نہیں، تو پھر میں وہیں پہ لیٹ گئی۔ پھر حضرت صفوان بن معطل السلمی الزکوانی جو کہ اپوائنٹڈ تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ ارد گرد کو پیچھے کوئی چیز رہ نہ گئی ہو، انہوں نے پھر آ کر دیکھا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی اونٹ پہ بٹھایا، ان للہ و انا الیہ راجعون دیکھ کر پڑھا، اونٹ پہ بٹھایا اور سواری پر ہم اس وقت مال لشکر میں جا ملے جب عین دوپہر کے وقت لشکر آرام کر رہا تھا۔ اب یہ تو ایک واقعہ ہو گیا، لیکن منافقین نے اس کو اس طرح سے پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی کی بیوی کا سکینڈل بنا دیا، نعوذ باللہ، ان کے ساتھ، ان صحابی کے ساتھ۔ اور پھر مہینے بھر ان باتوں کا چرچا رہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کو بھی ان باتوں کی بھنک پڑی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بیمار ہو گئی، مجھے نہیں پتا کہ کیا شہر میں باتیں چل رہی ہیں، لیکن صرف مجھے جو چیز کھٹکا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے دنوں میں مجھ پر نظر شفقت فرمایا کرتے تھے وہ اب نہیں تھا۔ آتے تھے، سلام پوچھتے تھے، حال چال پوچھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ خیر انہوں نے کہا کہ میں رات کو اپنی جو مستح کی ماں عاتقہ ہے، اور وہ ان کے جو تھے نا حضرت ابو بکر، یہ ان کی خالہ تھیں، ان کے ساتھ میں دور قضائے حاجت کے لیے مناسک کی جگہ پر جاتی تھی۔ ہم اپنے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بناتے۔ تو انہوں نے پھر یہ ساری باتیں حضرت عائشہ کو بتائیں۔ جب حضرت عائشہ کو پتہ چلا تو ان کو پھر دکھ بھی ہوا، پھر ان کی بیماری بھی بڑھ گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اپنی میکے جانے کی اجازت طلب کی، کیونکہ وہ چاہ رہی تھی کہ میں جا کے اپنی امی سے بات کروں گی، کوئی تحقیق وغیرہ کروں گی۔ اور جب گئیں، جا کر پتہ کیا، اپنی والدہ سے بھی بات کی، اور پھر یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ساری رات روتی رہی اور صبح ہو گئی لیکن میرے آنسو تھمتے نہیں تھے، مجھے نیند نہیں آئی۔ اور ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرینڈز حضرت علی ابن طالب، اسامہ بن زید، ان سے مشورہ کیا اور ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ حضرت اسامہ بن زید نے تو وہی مشورہ دیا کہ جو وہ جانتے تھے کہ حضرت عائشہ ایسی ناپاک باتوں سے دور رہنے والی خاتون ہیں، لیکن حضرت علی نے کہا کہ اگر آپ کے دل میں کوئی کھٹکا ہے تو آپ کے لیے اور بھی بہت عورتیں ہیں، ہاں آپ بریرہ سے پوچھیں جو کہ حضرت عائشہ کی لونڈی تھی، حضرت عائشہ کے ساتھ وہ رہتی تھی، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کی۔ پھر آپ نے اپنے فرینڈز، اپنے صحابہ سے اس کے بارے میں مشورہ کیا مسجد میں، تو اس وقت سعد بن معاذ انصاری کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں اس کے مد مقابل آپ کی مدد کرتا ہوں، اگر وہ اس قبیلے سے ہے تو میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، اگر ہمارے بھائیوں کے قبیلے سے ہے تو آج آپ جو حکم دے کے بجا لائیں گے۔ یہ سن کر سعد بن عبادہ جو خزرج قبیلے کے سردار تھے وہ بھی کھڑے ہوئے۔ وہ نیک آدمی تھے، لیکن جب انہوں نے سنا کہ یہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کی گردن کیوں اڑا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ تم نہ اسے قتل کرو گے نہ ہی اسے قتل کر سکتے ہو۔ کس کو؟ وہ جو ظاہر ہے عبداللہ بن ابی کے بارے میں لوگ آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگ گئے۔ اور تو اس طرح سے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر پہ ہی تھے، ان کو سمجھاتے اور ٹھنڈا کرتے رہے اور خاموش ہو گئے، اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ اب حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ فتنے کی آگ جو عبداللہ بن ابی نے بھڑکائی ہے اس سے پورا معاشرہ کس طرح سے متاثر ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر والے، پھر عام عوام، اور اس طرح سے پھر حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں اپنی والدہ کے گھر روتی رہی، اور میں دو رات اور ایک دن سے مسلسل رو رہی تھی۔ اس عرصے میں نہ مجھے نیند آئی نہ آنسو تھمتے تھے، والدین کو گمان ہوتا تھا کہ رو رو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والدین میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی، اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ ہم اس حال میں تھے کہ میرے پاس رسول اللہ تشریف لائے۔ اس سے پہلے جب مجھ پر تہمت لگی تھی وہ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، اور آپ 1 مہینہ انتظار کرتے رہے مگر وہی نہیں آئی۔ پھر آپ نے بیٹھ کر خطبہ پڑھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، اما بعد، اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ تجھے ضرور بری کر دے گا، اور اگر تو کسی گناہ سے آلودہ ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات مکمل کی تو میرے آنسو سوکھ گئے۔ رسول اللہ نے میں نے اپنے والد سے کہا رسول اللہ نے جو کہا ہے اس کا جواب دیں، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم میں کیا کہوں۔ میں نے اپنی ماں سے کہا آپ جواب دیں، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم میں کیا کہوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینے لگی۔ میں 9 عمر لڑکی تھی، قرآن میں نے زیادہ نہیں پڑھا ہوا تھا،
میں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہے، حتیٰ کہ یہ بات آپ کے دل میں جم گئی ہے اور آپ نے اسے سچا سمجھ لیا ہے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، تو تم مجھے اس میں سچا نہیں سمجھو گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں جبکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور تمہاری مثال ایسے ہی سمجھتی ہوں جیسے کہ یوسف کے باپ نے کہا تھا، تو اچھا صبر ہے، اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ پھر میں نے کروٹ لے لی اور بستر پر لیٹ گئی، اور میں جانتی تھی کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ ضرور میری بے گناہی سے مجھے بری کر دے گا، لیکن اللہ کی قسم مجھے یہ گمان تک نہ تھا کہ اللہ میرے بارے میں ایسی وحی نازل فرمانے والا ہے جس کی تلاوت کی جاتی رہے گی، اور میرے دل میں میری شان اس سے کہیں کم تر تھی کہ اللہ میرے بارے میں ایسی بات فرمائے گا جس کی تلاوت کی جایا کرے گی۔ مجھے یہ امید تھی کہ رسول اللہ کو کوئی خواب نظر آ جائے گا اس طرح سے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا دن نازل ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس طرح سے پھر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں۔ تو اس میں بہت سی باتیں تھیں جو کہ ہم نے سیکھنی تھیں۔ یہ میں نے اس لیے ڈیٹیل میں واقعہ آپ کو بتایا ہے کہ سورۃ نور کے اس ریفرنس میں کسی بھی خاتون کے کردار پر تہمت لگی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ ریئیکٹ کیسے کیا، تم نے کیوں نہ سنا جب مومن مردوں اور مومن عورتوں نے تو ان کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا، اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی بات ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ جو اس پر تہمت لگانے والے ہیں وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہ ہی جھوٹے ہیں، یعنی بغیر کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی آگے پہنچا دے، اور بدگمانی گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا برے گمان سے بچو، کیونکہ برا گمان سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اس لیے کسی کے بارے میں بھی آپ نے بدگمانی سے بچنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے تم پر بڑا عذاب آ پڑتا۔ جب تم یہ بات ایک دوسرے کے منہوں سے لے رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں تھا اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی، یعنی کہ تہمتیں لگانا، ایک دوسرے سے بات لینا، چسکوں کے ساتھ بات کو آگے پہنچانا، یہ باتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو گھریلو خواتین کرتی ہیں، جو بیٹھ کر ایک کی دوسری چغلیاں لگاتی ہیں، اللہ نے فرمایا جو تم کر رہے تھے اس کے بدلے میں تم پر بہت بڑا عذاب آنا تھا۔ اس لیے یاد رکھنا کہ جب بھی کسی انسان کے کردار کی بات آتی ہے تو اس میں حد درجہ محتاط ہو جاؤ، کیوں نہ تم نے جب اس کو سنا تو کہا کہ ہمارا حق نہیں کہ ہم یہ بات بھی کریں، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 سورۃ النور میں ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا اس کا کوسچن نمبر 15 ہے، بے شک وہ لوگ جن کو یہ محبوب ہے کہ وہ بے حیائی پھیلے جو ایمان والے ہیں ان کے درمیان، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، تہمت، چرچا، بے حیائی، بدکاری، یہ تہمتیں تراشنا، اس قسم کی باتوں کو دلچسپی سے پھیلانا، اس کی اشاعت کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو اب ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ اشاعت، بے حیائی کی اشاعت، وہ کوئی بھی نیریٹو کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کا دنیا اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ بات ہمیں سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند۔ آگے چلیے جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر جو حرکتیں تم کر رہے تھے اس کے بدلے میں تم پر بہت بڑا عذاب آتا۔ اور آگے چلیے جی، تو ہمارے پاس ہے آیت نمبر 21 سورۃ النور کی۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے تو وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کبھی کوئی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اللہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ شیطان انسان کو بے حیائی کے قدموں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اور بے حیائی کے کام کرنے کا انسان کو حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اگلے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور نہ قسمیں کھائیں تم میں سے فضیلت اور وسعت والے کے قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے کو نہیں دیں گے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق جو تھے نا، مستہ ان کی خالہ تھیں، اور جو مستہ تھے وہ ان کے
کفالت میں تھے، ٹھیک ہے. تو ان کی کفالت میں ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر نے پھر ان پر سختی کرنا چاہی کہ اس نے، کیونکہ حضرت مستح نے حضرت عائشہ کے کردار پر تہمت لگانے کے حوالے سے بہت زیادہ رول پلے کیا تھا، یعنی اس کو آگے آگے پہنچایا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایسا نہ، اگر تم نے یہ قسم کھا لی ہے تو پھر اب اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرو، اور کسی کی زندگی میں جو تمہاری وجہ سے آسانی تھی اس کو نہ روکو. اس کے بعد جی ہمارے پاس آیت نمبر 23 ہے، اور سورۃ نور کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر اور مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں دنیا اور آخرت میں عذاب کیے گئے ہیں. تو اس بات کو بھی آپ کو سمجھنا ہے کہ تہمت لگانا بے حد اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھولی بالی سادی شریف، جن کے دل پاک ہے، جن کے دل میں بد چلنے کا بھولے سے بھی خیال نہیں آتا، ان پر تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے اور اللہ کی لعنت کا باعث ہے. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. وہ ہلاک کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک، جادو، کسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن بھاگ جانا، اور پاک دامن غافل بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے. تو یہ چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر میں لوگوں کی ایک جو سوچ ہے اس کو کی ایک عکاسی کرتی ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ ہمارا مذہب جنرلی اس چیز کا اپنے ماننے والوں کو پابند کرتا ہے کہ کسی کے بارے میں آپ نے بری گمان نہیں کرنا، بدگمانی نہیں کرنی. آیت نمبر 26 اور کوسچن نمبر 17 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خبیث باتیں یا خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، یعنی کہ خبیث مرد اور خبیث عورتیں ہی گندی باتیں کرتے ہیں، ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، ان حرکتوں کو پسند کرتے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں. تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پاک خاتون ہیں، کیونکہ وہ ایک پاک انسان کے نکاح میں ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں. یہ لوگ اس سے بری ہیں. یہ مطلب کہنے کا ایک تو یہ ہے کہ گندی باتیں گندے لوگوں کو ہی سوٹ کرتی ہیں، جو پاک لوگ ہیں وہ پاک حرکتیں ہی کریں گے. اس لیے آپ کا تو ایک بنتا ہی نہیں تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ خباثت کا ادنا سا شائبہ بھی اپنے دماغ میں لاتے. یہ کیسے ممکن تھا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ یہ پاسبل نہیں تھا. ہمارے پاس کویسچن ہے آگے، کوئز کا 27 سے ہمارا نیکسٹ کویسچن سٹارٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب آگے استئذان یا اجازت لینے کا حکم یہاں پہ بیان کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر گھر کی جو ایک فیملیل لائف ہے اس کے اصول واضح کیے ہیں، تاکہ ایسے کوئی راستے پیدا نہ ہو سکیں جس سے کہ کسی انسان کے دل میں شائبہ یا خوف، یہ شبہ تک پیدا ہو کہ یہ مرد اور عورت آپس میں خراب ہیں، یا یہ کہ مرد اور عورت کا اس طرح سے اختلاط ممکن نہ ہو کہ ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی غلط بات آ جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو. سمپل سی بات ہے کہ یہ ایک ریزرو رہنا ہے آپ نے. اگر آپ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی رہتے ہیں تو اس میں بھی پھر یہی اصول کار فرما ہوگا کہ اپنے رومز کے علاوہ باقی رومز میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مت کرو، سلام کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ اور انس معلوم کر لو، یعنی کہ ان لوگوں کے سے آپ فیملیئر ہو جائیں اور ان کو سلام کر لیں، تاکہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اٹھ کے، جو لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھ جائیں، اپنے ڈریس ٹھیک کر لیں اور اس حلیے میں آ جائیں کہ وہ آپ سے مل سکتے ہوں. کسی قسم کی کوئی بھی غلط نظری کا اور غلط سوچ کا احتمال بھی نہیں ہوگا اگر تم اجازت سے، داخلے کی اجازت سے داخل ہوگے. اس سے نظر کی حفاظت ہوتی ہے، اس سے پردے کی اور اس قسم کے جتنے بھی غلط جو ہمارے ذہن میں شیطان ڈال سکتا ہے اس کا کلا کما ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ان گھروں میں، تم کسی کے گھر میں جا رہے ہو، تم وہاں پر کوئی ہے نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، پھر بھی داخل نہیں ہونا یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. تو یہ دیکھیں کہ اس میں آنے والے کے لیے بھی اور جو جس کے گھر میں آ رہا ہے، دونوں کے لیے یہ چیز جو ہے فائدہ مند ہوگی. جس کے گھر آیا ہے ظاہر ہے کہ اس کی بھی پرائیویسی ڈسٹرب نہیں ہوگی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اصول ہے جو قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ آپ نے کسی کی پرائیویسی میں انٹر نہیں ہونا. اور اب ناؤ سیم گوز فار موبائل فونز، کہ کوئی آپ کو اپنی کوئی چیز دیکھنے کے لیے یا کوئی، تو آپ اس کے فون کا ڈاٹا چیک کرنے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں کرنا، اجازت سے. ٹھیک ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو واپس چلے جائیں. اس میں کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ٹائمز آپ نے اجازت مانگنی ہے. اور اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اس وقت گھر میں نہیں، آپ چلے جائیں یا آئیں، اس وقت ہم بزی ہیں. اب
آج کے دور میں تو آپ فون کر کے جا سکتے ہیں, آپ ڈور بیل رنگ کر سکتے ہیں, لیکن اگر تمہیں کہا جائے کہ گھر میں اس وقت ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے آنے کی, تو اس وقت آپ لوٹ جائیں اور مائنڈ نہیں کرنا, یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں وہ گھر جن میں کوئی رہتا نہیں, غیر رہائشی گھر ہے, ان میں آپ جا سکتے ہیں. آپ نے اس میں اپنا کوئی سامان وغیرہ رکھا ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے پھر وہ جو بس اسٹیشنز ہیں, سروس اسٹیشنز ہیں, کھانے پینے اور رہائش کے ہوٹل ہیں, مسافر خانے ہیں, دکانیں ہیں, مہمان خانے ہیں, جن میں انہیں جانے کی اجازت مل گئی ہو, یا بے آباد ویران اجڑے ہوئے مکان, ان میں سایہ, اس طرح سے ان کو وہاں پہ جانے کی اجازت ہے. ہاں جن گھروں میں جانے کی اجازت نہیں وہ کون سے گھر ہیں؟ خواہ وہ آپ کے اپنے سگے دوستوں کے گھر ہوں, بھائیوں کے گھر ہوں, بہنوں کے گھر ہوں, آپ کے یعنی وہ گھر جس میں لوگ رہتے ہیں, وہاں پہ خواتین ہیں, وہاں پہ بچے ہیں, وہاں پر آپ نے اجازت سے جانا ہے. دروازے پہ کھڑے ہو کر 3 ٹائمز السلام علیکم کہیں اور اس کے بعد گھر میں انٹر ہوں. اور اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی تو مت جائیں. اور اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس میں بھی اپنے اپنے رہائشی کمروں میں رہیں, دوسروں کی حدود میں انٹر ہونے کی ضرورت نہیں. سو امپورٹنٹ تھنگ از مینٹین یور پرائیویسی اینڈ بی ریزرو. آگے چلیں تو جو سورۃ نور کی آیت نمبر 30 میں ہم آ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر مومنوں کے لیے ایک پردے کا جنرل سا حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے. کہہ دیجیے مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. تو نظر بازی سے منع کر دیا گیا. نظر بازی یا کسی بھی دوسرے کے گھر میں جا کر آپ بلا ضرورت تانک چھانک کریں, یا ویسے آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تانک چھانک کریں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اور اس کا کنیکشن جوڑ دیا ہے آپ کی شرمگاہوں کی حفاظت سے. تو جو نگاہ گندی نظر بازی ہوتی ہے تو وہ نظر بد, وہ بھی ایک نظر بد ہے جو آپ کی زندگی کو تباہ کرتی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن عورتوں سے بھی کہیں کہ یغضضن من ابصارہن, غض بصر رکھیں, ٹک ٹکی باندھ کر بلا ضرورت دوسروں کو نہیں دیکھنا. یعنی کہ اس سے جو چیز بہت امپورٹنٹ پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ میل اینڈ فیمیل کا جو اپوزٹ جینڈر کا جو اٹریکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہ ہوگا. آپ ایک دوسرے کو دیکھیں گے, آپ ایک دوسرے کو اچھا لگیں گے, ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن فیل کریں گے, پھر بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. اس لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے ویری فرسٹ پلیس آپ نے اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے. مرد اور عورت کے بلا ضرورت کانٹیکٹ کو, آئی کانٹیکٹ کو اوائڈ کرنا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی بات کرنی ہے تو نظر جھکا کر بات کرنی ہے, اور اپنی نگاہوں کی حفاظت, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں. بہت امپورٹنٹ لائن ہے, چیز کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے. اس میں پھر جتنے بھی آپ کے آنسر کویسچنز ہیں نا اس کے آنسر ہو جاتے ہیں کہ خاتون کیسا ڈریس پہنے گی. اس نے بس ایسا ڈریس پہننا ہے جس سے اس کی زینت کا اظہار نہ ہو, خاص طور پہ ان رشتوں کے سامنے جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے. اپنی زینت وہ کس کس کو ظاہر کر سکتی ہے؟ اپنے باپ کو. اچھا جی, یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کی اپنے گھر کے اندر بھی جب وہ رہیں تو اپنی زینت کا اظہار نہ کریں جو ظاہر ہو جائے اس کے علاوہ, اور اپنے گھروں میں بھی اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالی رکھیں, اور اپنی زینت, اپنی خوبصورتی, اپنے بال, اپنے ہاتھ, اپنی آواز, یہ سب کسی کو نہیں دکھانا. بہت ریزرو رہنا ہے. مگر اپنے خاوندوں کے سامنے وہ اپنی زیب و زینت کر سکتی ہیں, اپنے باپوں کے, اپنے سسروں کے, او ابنائہن, اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے بھتیجوں کے, یا اپنی جیسی عورتوں کے, ٹھیک ہے, یا وہ جو کہ ان کے ایسے نوجوان لڑکے ہیں, ایسے جو ان کے انڈر کام کرتے ہیں اور ان کو اس قسم کی کوئی حاجت نہیں ہے, یا وہ ایسے چھوٹے بچوں کے جن کے سامنے عورت کے پردے کی چیزیں ابھی واقف نہیں ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک آپ نے اپنے گھر میں بھی اگر رہنا ہے تو اس میں بھی حجاب اور حیا کا دھیان رکھتے ہوئے رہنا ہے, اور اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو اور نہ ہی وہ اپنے پاؤں اتنی زور سے زمین پر ماریں کہ ان کی جو زینت وہ چھپاتی ہیں وہ معلوم ہو جائے. یعنی کوئی پازیب وغیرہ یا اس طرح سے کوئی چیز انہوں نے نہیں پہننی. اور اے مومنو سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اس میں دیکھیں جی کہ جو لباس کے آداب ہیں وہ ہمیں پتہ چل گئے, خاص طور پہ فیمیل کے لیے کہ ان کا سطر جو ہے وہ چھپا ہوا ہو, اور ان کے سطر میں ان کا خاص طور پہ جو ان کا جو سینے کا ایریا ہے وہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اپنی اوڑھنیاں ان کے سینوں پہ موجود ہونی چاہیے, ایون اف دے آر ان دیئر ہومز. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نکاح کرو بے نکاح مردوں عورتوں کا اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں کا. تو اس میں جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں نکاح بہت ضروری ہے, نکاح کے بغیر کوئی بھی مت رہے. نگاہیں نیچی رکھنا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ جس کے اندر یہ خواہش تو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جیسے بھوک کی پیاس کی خواہش رکھی ہے, تو اس خواہش کی تکمیل کے لیے پراپر ویز دیے جائیں. اور یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ کسی بھی
کوئی بھی نوجوان لڑکی یا لڑکا ہے وہ آپس میں نکاح کے ساتھ رہیں تو ان کے لیے پھر اپنی خواہش کو روکنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے جی تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 35 ہے ہماری سورۃ نور، جس سے نام لیا گیا ہے، اور ہماری کوسچن نمبر 20 ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، یعنی کہ دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے، جو بھی ہدایت ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ نور ہدایت کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روشنی ہے آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، جو بھی روشنی کا سورس اور منبع ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا نور ایک طاق جیسا ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک فانوس میں ہے۔ فانوس گویا چمکتا ہوا تارا ہے۔ وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے خواہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو، نور پر نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 لیئرز کے ایک نور کی مثال دی ہے۔ طاق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے طاق جس طرح نہیں ہوتا ایک اونچی جگہ پر موجود ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پر کہ اس فانوس یا اس روشنی کو رکھا جائے گا تو اس کو باہر کے حوادث سے اس کو نجات مل جائے گی۔ پھر اس کے اوپر ایک جو ہے نا چراغ ہے، اور چراغ بھی ایک فانوس میں ہے، چراغ پہ بھی روشنی ہوئی، ٹھیک ہے۔ جو آپ نے کہا نا طاق تو ایک بلندی کی جگہ پر ہو گیا نا، کہ جہاں پر کوئی وہاں پر اس کو ہوا نہیں تنگ کرے گی۔ پھر وہ ایک چراغ ہے، روشن چراغ ہے، اور وہ چراغ پروٹیکٹڈ ہے ایک فانوس میں، اور جو فانوس ہے وہ ان اٹ سیلف خود بڑا روشن اور چمکدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے دراصل یہاں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنا جو نور ہدایت ہے وہ ایک طاق، ایک چراغ، ایک فانوس میں رکھا ہے، اور وہ فانوس کیا ہے؟ وہ ہمارا دل ہے۔ تو ہمارے دل میں، ہر انسان کے دل میں اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت، نور، روشنی انسان کی پیدائش کے وقت ہی موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس درخت کو، اس روشنی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی درخت سے روشن کیا ہوا ہے، ایسے چراغ سے روشن کیا ہوا ہے جو ہمیشہ جلتا رہتا ہے، خواہ اس کو آگ چھوئے یا نہ چھوئے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کا جو نور ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نور اس کے دل میں ہے وہ اللہ کی ودیعت ہے۔ اس کے اوپر ایک طاق ہے، ہمارا جو سینہ ہے نا اس کے اندر نور ہدایت آلریڈی موجود ہے، لیکن جو اس کے وہ جو ایک طاق ہے اس کے اندر جو ہمارا چراغ ہے نا، اس کے اوپر جو ایک ریفلیکشن کرتا ہوا فانوس ہے ہمارا سینہ، ہم نے اس کو صاف رکھنا ہے۔ جب وہ صاف رہے گا تو ہمارے نور اور اللہ کے نور کا، سینے کا نور اور اللہ کا نور، جب دونوں نور مل جائیں گے تو پھر روشنی پر روشنی ہوگی، یعنی ہمارے اندر کی ہدایت کی روشنی اور اوپر سے وحی الہی کی روشنی۔ تو جب یہ دونوں روشنیاں مل جائیں گی تو پھر اللہ اپنے نور کی طرف ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا نام ذکر کیا جائے، وہ لوگ ہیں جن کو کہ تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر، نماز اور کسی چیز سے غافل نہیں کرتی۔ ان کی نہ تجارت، نہ خرید و فروخت، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے ان کو غافل نہیں کرتی، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ پھر آگے جی اللہ تعالیٰ نے اب روشنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کافر کے اعمال کی مثال پیش کر دی۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کسی چٹیل میدان میں ایک سراب کی طرح ہیں جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور اللہ کو اس کے پاس پاتا ہے۔ یعنی کہ انسان جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ان کی زندگی پوری کی پوری ایک سراب کی طرح ہے، ان کی تمام خوشیاں اور خواہشیں سراب جیسی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں سب مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن یہ سراب جو اس دنیا میں وہ گزار رہے ہیں اس کا بدلہ جب وہ دیکھیں گے تو وہ حیران رہ جائیں گے۔ یا ان کے اعمال کی مثال ان اندھیروں جیسی ہے جو نہایت گہرے سمندر میں ہو، جسے ایک موج ڈھانپ رہی ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو۔ یعنی ایک طرف مومنین ہیں جن کو کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی وحی الہی کی سے بھی روشنی مل رہی ہے اور ان کے اندر بھی روشن ہے، جبکہ دوسری طرف کافر ہیں جن کی زندگیاں سراب کے پیچھے بھاگ بھاگ کر گزر رہی ہیں، اور پھر یا ان
کی زندگیاں اندھیروں میں گزر رہی ہیں، ایک اندھیرا اس کے اوپر دوسرا اندھیرا، نا امیدی کا اندھیرا، مایوسی کا اندھیرا، اللہ سے دوری کا اندھیرا، وہ ٹمکٹویاں مارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان اندھیروں کی طرح جو نہایت گہرے سمندر میں ہو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کے میں جتنا جتنا کوئی نیچے جاتا جاتا ہے وہاں پہ روشنی نہیں ہوتی، جسے ایک موج ڈھانپ رہی ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہوں، کئی اندھیرے ہیں جن میں سے بعض کے اوپر بعض اندھیرے ہوں۔ یہ کافروں کی زندگیاں ہیں اندھیروں میں گھری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہیں پائے گا، اور وہ شخص جس کے لیے اللہ ہی کوئی روشنی نہ بنائے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا تھا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ کا مومنوں کو اندھیروں سے روشنیوں کا سفر دکھاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو کافر ہیں ان کو ان کے ساتھی ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آگے سورۃ نور آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا ہے کیا تو نے نہ دیکھا، اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی۔ اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے کائنات کا ذرہ ذرہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے انسان، فرشتے، جانور، پرندے، نباتات، جمادات، حشرات، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، اور اللہ کی طرف سب اعمال لوٹائے جائیں گے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 45 سورۃ النور میں، اللہ نے پیدا کیا ہر چیز کو پانی سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قرآن کی حقانیت ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر زندہ چیز پانی سے بنی ہے، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ نباتات ہوں، خواہ وہ حشرات الارض ہوں۔ پھر ان کی ورائٹی دیکھیے، کوئی پیٹ پر چلتا ہے، کوئی پاؤں پر چلتا ہے، کوئی اڑتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کی جو اصل ہے یا ان کی بناوٹ کا آغاز پانی سے ہوا۔ پانی زندگی ہے، اور پانی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے۔ بلا شبہ ہم نے کھول کر بیان کر دینے والی آیات نازل کر دی، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ آگے چلیے جی، تو اللہ فرماتا ہے ہمارے پاس آیت نمبر ہے 58 اور کوسچن نمبر بن رہا ہے 24۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہوں، اور وہ بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ یعنی اب یہ اجازت کا حکم کن کے لیے ہے؟ جو گھر میں کام کرنے والے ملازم ہیں، یعنی کہ وہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں لوگوں کے گھروں میں کسی کام کے سلسلے میں، تو 3 وقت ایسے ہیں کہ اس دوران انہوں نے بغیر اجازت کے کسی کے کمرے میں نہیں داخل ہونا۔ فجر کی نماز سے پہلے، اور جس وقت تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ ہمارے دین اسلام کا حسن ہے کہ پریویسی کو مینٹین کریں، کسی کے کمرے میں بغیر اجازت کے مت جائیں۔ یہ 3 تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں، اس کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تم کثرت سے چکر لگانے والے ہیں تمہارے باس پر۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو یاد رکھیں، یہ پیرنٹنگ کی بہت بڑی امپورٹنٹ ٹپ ہے، بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کو سکھائیں کہ وہ وہ بڑوں کی طرح اجازت طلب کریں، جس طرح وہ لوگ پہلے اجازت طلب کرتے تھے۔ یعنی کہ اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو بڑوں کی طرح ٹریٹ کریں گے۔ عورتوں کو بھی حکم ہے اور ان کے پیرنٹس کو بھی حکم ہے کہ بچوں کو سکھائیں کہ بچوں کو اجازت لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عورتوں میں سے بھی وہ عورتیں جو بزرگ ہو گئی ہیں، جن کو کہ کوئی نکاح کی امید نہیں ہے، جس میں کوئی پوا ماسی، تو وہ اگر اپنے زینت کا اظہار نہ کرنے والی ہوں، سادہ لباس پہن کر اگر وہ اپنا پردہ اتار دیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اندھے پر کوئی حرج نہیں، لنگڑے پر کوئی حرج نہیں، بیمار پر کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی خود تم پر، کہ تم کن کن کے گھروں، یعنی کہ کن کے گھروں سے آپ کھا سکتے ہیں؟ اپنے باپوں کے، اپنی ماؤں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنی بہنوں کے، جو کہتے ہیں جی کہ بھائی ہم بہنوں کے گھروں کا پانی بھی نہیں پیتے، قرآن کہتا ہے کھائیں پئیں، چچاؤں کے گھروں سے، پھوپھیوں کے، ماموں کے، خالاؤں کے، اپنے دوستوں کے گھروں سے جن کے گھروں کی چابیاں آپ کے پاس ہیں۔ پھر یہ بھی کوئی تم پر کمپلشن نہیں کہ سب نے مل کر کھانا ہے، ایز پر یور کنوینئنس، حالات موقع کے مطابق مل کر کھاؤ، اکٹھے کھاؤ۔ گھر میں داخل ہو تو سلام ضرور کہا کرو۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس میں حرج نہیں اس میں مسلمانوں کو فری چوائس دے رکھی ہے، یعنی کہ کسی قسم کا کوئی ان میں کوئی کراہت نہیں. مریض کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، آپ اندھے لنگڑے کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مل کر کھا سکتے ہیں، آپ علیحدہ علیحدہ کھا سکتے ہیں. اچھا جو اس کے بعد آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ اس کے ساتھ کسی ایسے کام پہ ہوتے ہیں جو جمع کرنے والا ہو تو اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ اسے اجازت نہ مانگے. تو جو ایک ریفائنڈ کیریکٹر، ڈسپلنڈ کیریکٹر سکھایا جا رہا ہے. جب ایک میٹنگ میں ہوں تو آپ ایسے ہی منہ اٹھا کے واپس نہ چلے جائیں. آپ ایک میٹنگ اٹینڈ کریے نا سب لوگ مل کر، تو اجازت سے جائیں، عذر پیش کر کے جائیں، ان کو بتا کر جائیں، چپکے سے کھسک نہ جائیں. اور پھر اس کو جو لیڈر ہے وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے عذر کو سنیں، اگر جینون ہے تو اجازت دے دیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کا یہاں پہ پریزنس زیادہ امپورٹنٹ ہے تو عذر کو کینسل کر دیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کال کرتے ہیں میٹنگ کی تو آپ اس کو سیریس لیں گے، منافقین کی طرح نہیں ہے کہ چپکے سے آپ محفل سے کھسک جائیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جو محفل سے کھسکنے والے لوگ ہیں وہ مومن تو نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے، اس کے نبی کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ نہ آ لگے یا ان کو کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ جس میں تم ہو، جس دن تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو تمہیں وہ خبر دے گا جو تم عمل کرتے ہو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. الحمدللہ ہماری سورۃ النور مکمل ہو چکی ہے. انشاءاللہ سورۃ الفرقان ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ میں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.